السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے غازی ارطغرل کے بارے میں۔ ارطغرل غازی سلطنت عثمانیہ کے بانی تھے۔ آپ کی پیدائش 1191 عیسوی میں ہوئی اور وفات 1280 عیسوی میں ہوئی۔ کچھ کتابیں بتاتی ہیں 1281 عیسوی۔ آپ ہی کے 3 بیٹے تھے، گندوز، زوچی اور عثمان، اور آپ کے تیسرے بیٹے عثمان نے 1291 یعنی اپنے والد ارطغرل کی وفات کے 10 سال بعد خلافت بنائی، اور پھر ارطغرل کے اسی بیٹے عثمان کے نام سے خلافت کا نام خلافت عثمانیہ رکھا گیا، لیکن سلطنت کی بنیاد ارطغرل غازی رکھ کر گئے تھے۔ اسی سلطنت نے 1291 سے لے کر 1924 تک یعنی 600 سال تک ان ترکوں کی تلواروں نے امت مسلمہ کا دفاع کیا۔ اس کے ساتھ مسجد نبوی، گنبد خضرا، مسجد حرام کی تعمیر، میر حمزہ کا مزار، مکہ مکرمہ تک ایک عظیم الشان نہر، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مزار اور اس کے گرد ایک سیسہ پلائی دیوار، مکہ مکرمہ تک ڈرین منصوبہ جیسے عظیم کارنامے سر انجام دیے۔ ارطغرل غازی کا خاندان وسطی ایشیا سے یہاں آیا تھا اور ان کے جد امجد اوغوزہاں کے 12 بیٹے تھے، جن سے 12 قبیلے بنے، جن میں ایک کائی قبیلہ تھا جن سے ارطغرل غازی تعلق رکھتا تھا۔ آپ کے والد کا نام سلیمان شاہ تھا۔ ارطغرل غازی کے 3 اور بھائی تھے، جیسے سارم، تلجان، گندوز، اور آپ کی والدہ کا نام ہائمہ تھا۔ آپ کا قبیلہ سب سے پہلے وسطی ایشیا سے ایران اور پھر ایران سے انطولیہ آئے تھے، منگولوں کی جلگہ سے نمٹنے کے لیے، جہاں سلطان علاء الدین جو سلجوق سلطان تھے، اور یہ سلجوق سلطان سلطان الغسلان نے قائم کی تھی۔ 1071 میں بائزنطین کو بیٹل آف انسکریٹ میں عبرتناک شکست دے کر سلطان الغسلان تاریخ کی بہت بڑی شخصیت تھی، اور اسی سلطان کا آگے جا کے سلطان علاء الدین بننا تھا۔ اسی سلطان علاء الدین کے سائے تلے یہ 12 قبیلے اوغوزہاں رہتے تھے، اور اسی قبیلے کے چیف ارطغرل بنے، اور اپنے والد سلیمان شاہ کی وفات کے بعد سب سے پہلے اہلت آئے تھے، پھر اہلت سے حلق آئے تھے 1272 عیسوی، جہاں سلطان صلاح الدین ایوبی کے پوتے الغزیز کی حکومت تھی، اور سب سے پہلے ارطغرل نے الغزیز کو اس کے محل میں موجود غداروں سے نجات دلائی، پھر اس سے دوستی کی، اور پھر سلطان علاء الدین کی بیٹی حلیمہ سلطان سے شادی کی، جس سے آپ کے 3 بیٹے تھے، جن کے نام پہلے آپ کو بتا دیے گئے ہیں۔ ایوبیوں سلجوقیوں کی دوستی کروائی، صلیبیوں کے ایک مضبوط قلعے کو فتح کیا جب حلب کے قریب جو کہ حلب کے قریب تھا۔ اس کے بعد ارطغرل سلطان علاء الدین کے بہت قریب ہو گیا تھا۔ اس کے بعد منگولوں کی جلگار قریب ہوئی تو ارطغرل غازی نے منگول کے ایک اہم لیڈر نویان کو شکست دی۔ نویان منگول بادشاہ اوکتائی خان کا رائٹ ہینڈ تھا۔ اوکتائی خان چنگیز خان کا بیٹا تھا، اور اوکتائی خان کا بیٹا ہلاکو خان تھا، جس نے بعد میں بغداد کو اس طرح رولا تھا کہ بغداد کی گلیاں خون سے بھری تھیں اور دریائے فراغت سرخ ہو گیا تھا۔ اسی نویان کو شکست ارطغرل نے دی تھی، اور پھر ارطغرل غازی اپنے قبیلے کو لے کر صوبت آئے، بلکہ قسطنطنیہ کے قریب، اور پہلے وہاں موازنین کے ایک اہم قبیلے کو فتح کیا، پھر ان تمام ترک قبیلوں کو اکٹھا کیا، اور سلطان علاء الدین کے بعد آپ کے بیٹے عنایت غیاث الدین سلطان بن گئے۔ ان کی بیٹی کے ساتھ ہی عثمان کی شادی ہوئی، اور ایک جنگ میں سلطان غیاث الدین شہید ہو گئے تو عثمان غازی سلطان بن گئے۔ ان کی نسل سے جا کے سلطان محمد فاتح رحمۃ اللہ علیہ تھے، جن سے 1453 میں جا کے قسطنطنیہ فتح کیا، اور اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیبی خبر پوری ہوئی۔ تاریخ میں ارطغرل غازی جیسے جنگجو بہت کم ملتے ہیں، لیکن ہماری نسل ان کو جانتی نہیں۔ بہت بہادر جنگجو تھے ارطغرل غازی۔ ہر جنگجو اسلام میں گزرا، اس پر جس نے کچھ نہ کچھ اسلام کے لیے کیا، اور ایک روحانی پہلو ضرور ہوتا ہے۔ اس کے پیچھے ایک روحانی شخصیت ضرور ہوتی ہے، جن کی ڈیوٹی اللہ پاک نے لگائی ہوتی ہے۔ تاریخ اٹھا لیں اسلام کے آغاز سے لے کر اب تک، آج بھی اگر کوئی اسلام کے لیے، امت مسلمہ کے لیے ڈیوٹی کر رہا ہے تو اس کا عنوانی پہلو بھی ضرور ہوگا۔ اس جنگجو ارطغرل غازی کے پیچھے اللہ نے ڈیوٹی لگائی تھی۔
6 بہی الدین، آپ درجنوں کتب کے مصنف تھے۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے قرآن پاک کی معنات تفسیر بھی لکھی تھی۔ امام ابن العربی نے ارطغرل کو 2 مرتبہ موت کے منہ سے باہر نکالا اور ہر وقت ارطغرل کی روحانی مدد کرتے تھے۔ اللہ پاک ارطغرل غازی کے مرتبے بلند فرمائے اور ہزاروں رحمتیں ان پر نچھاور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔